فبأي آلاء ربكما تكذبان أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فرمایا جب تمہارے پاس رسول آیا بما لا تهوى أنفسكم جب تمہارے پاس رسول آیا واضح نشانیوں کو لے کے اللہ کے حکم کو لے کے بما لا تهوى تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی، تمہاری خواہش کے خلاف تھی۔ ایسی باتیں جب تم نے اللہ کے حکم میں پائی، اللہ کی کتابوں میں پائی تو کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا، ففریقا کذبتم اور ایک فریق نے جھٹلا دیا۔ یہ زمانے میں بھی ہوتا ہے، یعنی فطرت کو جو دین اچھا لگا، جس میں میرے لیے سہولت ہے اس پہ عمل کر لیا، میری بات ہے، جہاں دشواری لگی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اس کا مطلب لا تهوى انفسکم، جو تمہاری نفس کے خواہش کے مطابق تھا اس پہ تو عمل کر لیا کہ ظہر آسان ہے، عصر آسان ہے، مغرب آسان ہے، عشاء آسان ہے، صاحب فجر میں تھوڑا نماز کا نیند کا مسئلہ رہتا ہے، تھوڑی سی نیند کا مسئلہ رہتا ہے، خواہش پورا نہیں ہو رہی، وہ فرمایا جا رہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ فریقا کذبتم، تو ایک فریق کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی نبیوں کے ایک فریق کو جھٹلایا کہ نعوذ باللہ یہ سچ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وفریقا تقتلون، اور یہ وہ قوم ہیں یہود، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس میں سر فہرست ہیں جن کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے یہودیوں۔ وفریقا تقتلون، نبیوں کو قتل کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ تو پردہ پڑا ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہے، ڈھکن ہے ہمارے دل پہ۔ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، اصل میں ہوتا کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے، یہودیوں کو دین سمجھاتے، بنی اسرائیل کو دین سمجھاتے، قرآن و حدیث بتاتے تو کیا کہتے؟ وقالوا قلوبنا غلف، کیا کہتے؟ ہمارے تو آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے دل پہ تو پردہ پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، حق بات اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئے، حق بات کسی کے اگر سمجھ میں نہیں آئے تو حق کہنے والے کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کے دل پہ پردہ ہے۔ آگے فرمایا بل لعنهم الله بكفرهم، تمہارے دل پہ پردہ نہیں ہے، بل لعنهم الله، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے، تمہارے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ وقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں سے اللہ کے نبی بہت کم یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں جو آپ کی بات مانیں گے اور آپ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، فرمایا جب ان کے پاس کتاب آئی، کوئی کتاب آئی، اللہ کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اور وہ کتاب تھی جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ کتاب سے مراد قرآن، کتاب سے مراد قرآن۔ جب ان کے پاس قرآن کریم آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اور یہ کتاب یعنی قرآن، تورات کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، سچ کہتی ہے کہ ہاں یہ کتاب ہے اور نازل ہوئی۔ کون؟ قرآن۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو شخص یہ چاہے کہ تورات پڑھے، زبور پڑھے، انجیل پڑھے، باقی آسمانی صحیفے پڑھے، تو اس کو قرآن پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن پڑھ کے گویا کہ وہ سب پڑھ لے گا۔ صحیح بات ہے، یعنی مسجد میں کہا جمعے کی نماز میں بات یاد آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیرت کے تعلق سے کوئی کتاب بتا دیں، کوئی کتاب ہم پڑھیں سیرت کے تعلق سے۔ جیسا کس کتاب کے اندر سیرت ملے گی؟ اللہ کے نبی کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، سیرت کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ اور میں یہ بات حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے ایک شخص اور کہا اے عائشہ، اللہ کے نبی کا کیا اخلاق تھا، اللہ کے نبی کا کیا کردار تھا، اللہ کے نبی کی کیا سیرت تھی؟ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی سیرت قرآن، یعنی مرمان جو باتیں قرآن نے کہہ دی، جو اخلاق قرآن نے بتا دیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے ہم گویا کہ اللہ کے نبی کی سیرت بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت اہم بات اس میں آ رہی ہے۔ فرمایا کہ جب قرآن کریم ان کے پاس آیا، اور یہ وہ کتاب ہے جو ان کے پاس جو دیگر پرانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی سچ کہتی ہے کہ ہاں وہ کتابیں تھی، نازل ہوئی تھی۔
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہودیوں سے کہا جا رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان سے پہلے قبل مانے اللہ کی نبی کی نبوت سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی کو جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے یستفتحون، تم مدد مانگتے تھے اس نبی کے ذریعے سے. اس کے ذریعے سے جب یہودیوں کی جنگ ہوتی کافروں سے تو وہ ایک دعا مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. یہ دعا یہودی یہ دعا مانگتے کہ اللہم افتح علینا، اے اللہ ہمارے اوپر فتح کے دروازے کھول دے، فتح کے دروازے، اور ہماری مدد کر. بالنبی الامی، اس نبی کی برکت، اس امی نبی کی برکت سے جو آنے والا ہے. یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ یہودیوں کے الفاظ آئے ہیں. اس کے یہ خود اس نبی کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، فتح مانگتے ہیں، اللہ کی نصرت مانگتے ہیں. جب وہ مبعوث ہو گیا تو اسی کو بلاتے ہیں. وجہ کیا رہی؟ وجہ صرف یہ رہی کہ یہ بنی اسماعیل میں آ گئے. اللہ کے نبی جو مبعوث ہوئے ہیں، جو جن اولادوں میں پیدا ہوئے، یہ بنو اسماعیل میں آ گئے، اور یہودی بنو اسرائیل سے تھے. اور تمام نبی جتنے بھی آئے حضرت عیسیٰ تک وہ سب بنی اسرائیل میں آئے. میری بات آپ کے مخالف کیوں ہوئے؟ اور یہ اللہ کے نبی پیدا ہو گئے بنو اسماعیل. تو نبی تو آنا تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن ہمارے خاندان میں آنا تھا. یہ اپوزٹ خاندان میں کیسے آ گئے؟ اس کا جواب آ گیا. وَكَانَ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. جو لفظ میں نے آپ کے سامنے کہا، دیکھیے اللہ کے نبی کو لوگ امی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا کے ان پڑھ جاہل. صحیح بات ہے. اللہ کے نبی کو امی کہہ کے کیا کہتے ہیں؟ صاحب اللہ کے نبی تو امی تھے، ان پڑھ تھے، اللہ کے نبی کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یاد رکھیے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے امی کا مطلب ہمیں بتایا ہے. وہی امی کا مطلب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امی کا مطلب کیا بیان فرمایا ہے؟ فرمایا ہے صحابی رسول مفسر قرآن فرماتے ہیں امی مطلب ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے جس نے کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، دنیا میں جس کا کوئی استاد نہ ہو لیکن اسے علم دنیا میں ہر شخص سے زیادہ دیا گیا، امی. قرآن نے کہا سورہ رحمان پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے. خود اللہ نے علم دیا ہے، خود اللہ نے سکھایا ہے اللہ کے نبی کو. تو امی کا مطلب بالکل یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ نہ ان پڑھ تھے. امی کا مطلب یہ کہ باقاعدہ اللہ کے نبی نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھا، آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے. اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فرمایا جب وہ ان کے پاس آیا ما عرفوا، کہ وہ جانتے تھے، نبی کا انتظار کر رہے تھے، کفروا به، اس کے بعد اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اب ان کا انکار کیا، فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس سے انکار کرنے والوں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا کے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال لیا. کہاں ڈال لیا؟ ہلاکت میں ڈال دیا. بما انزل اللہ، اس چیز کو جھٹلا کے انکار کر کے جو اللہ نے نازل کی. بغیاً، اس دشمنی میں، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ جس بندے پر چاہے اپنا فضل کرے. نبوت کسبی نہیں ہے. نبوت کسبی یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں عبادت کروں، قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، میں نبی بن جاؤں گا. نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہابی ہے، اللہ کی عطا سے ہے. اللہ جس کو چاہیں گے نبوت دیتے، اور جس کو چاہ دیا اللہ کے نبی کو نبی بنایا. تو یہ وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے نبوت. سمجھ میں بتا کس عدالت میں کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی نبوت
قوت عطا کی اپنے بندے میں سے جس کو چاہا فباؤ بغضب علی غضب، تو اللہ کا غضب ہے یعنی بے انتہا غضب ہے ان یہودیوں پر، بنی اسرائیلوں پر، اور ان پر بھی جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ وللکافرین عذاب مہین، فرمایا کافرین کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جب ان یہودیوں سے بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے بما انزل علینا جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ قرآن پہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان لے آئے۔ اب قرآن پہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جو آئی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، قرآن کریم حق ہے، مصدقاً لما معہم، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اچھا ٹھیک ہے اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں ہم اپنی کتاب پہ ایمان لے آئے، کیا کہتے ہیں یہودی بنی اسرائیل کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان لے آئے۔ قُلْ فَلِمَ، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کہ جب تم اپنی کتاب پہ ایمان لے آئے تو پھر تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تمہاری کتاب میں تو خود منع کیا گیا تھا اس سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک طرف کہنا ایمان لے کے آ گئے ہم اپنی کتاب پہ، دوسری طرف کیا حرکت کرنا ہے کہ نبیوں کو قتل کیا۔ فرمایا آپ کہیے کہ اگر واقعی تم ایمان لے کے آئے ہو تو پھر تم نے کیوں قتل کر دیا نبیوں کو؟ اس میں تو تمہیں اس چیز سے روکا گیا، جیسے ہم سے کوئی گئے کہ بھائی واقعی آپ قرآن پہ ایمان لائے ہیں تو آپ زنا کیسے کرتے ہیں؟ واقعی آپ ایمان لائے ہیں تو آپ شراب کیسے پیتے ہیں؟ واقعی آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو آپ پڑوسی کو کیسے ستاتے ہیں؟ واقعی آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو آپ نمازوں کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے تو اس سے منع کیا ہے، قرآن نے تو روکا ہے ان چیزوں سے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن کے، میں نے کہا تھا کسی درس میں، قرآن کی ایک آیت کا عملاً انکار بھی پورے قرآن کا انکار، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار۔ وہی حال ہمارے سے اللہ میری اور آپ کی بات ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ حرکت کیوں کری؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح نشانی لے کے، اللہ کے حکموں کو لے کے، تورات کو لے کے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا، گائے کا بچڑا بنا لیا، اتنے کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے اس بچڑے کی پوجا کر کے، اس بچڑے کی عبادت کر کے، اے یہودیوں اپنے آپ پہ ظلم۔ کہتا ہوں یہ اکثر بات، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی فرما برداری سے اللہ کا کچھ نہیں بنے گا، اللہ کا کچھ نہیں بنے گا۔ ساری انسانیت ایک وقت میں سجدہ کر لے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری انسانیت ماں جنات کے ساتھ نافرمان ہو جائے، اللہ کی ذات میں ذرہ برابر کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ جو ہے وہ ہے، اس نے جنت بنائی وہ بھی انسانوں سے بھرے گا، جہنم بنائی وہ بھی انسانوں سے بھرے گا۔ اب ہم اپنے عمل سے فیصلے کر لیں عزیز ساتھیوں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ میں ہم تو شامل نہیں ہو رہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان اپنے آپ کو ظلم کرتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے اخذ لیا، پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پیچھے گزر چکا تھا کہ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے لائے پہاڑ کو اور بنی اسرائیل کے اوپر ایسے رکھ دیے، پچھلی بار کیا آیا تھا، اور بس پہاڑ ایسے سر پہ رکھا ہے اور کیا کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ بنی اسرائیل یہودیوں یہ تورات ان کو دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی اتباع کرو گے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں پہاڑ جب دیکھ لیا مصیبت سر پہ آ گئی تو ابھی رات میں اگر مصیبت آ جائے تو آنے لگے بادل بجلی، جو کبھی مسجد نہیں آیا وہ اس کی زبان پہ بھی اللہ آ جائے گا، آئے گا نہیں ہے؟ آیا مصیبت پریشانی آ جائیں گے تو وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگے گا، مجھے لگے ہوں جو وہ پڑے ہیں خود نہیں ہونا ہے، سمجھے؟ تو وہ جب ان کے اوپر پہاڑ لگ دیا وَاسْمَعُوا، تو کیا کہا؟ سنو گے، مانو گے؟ قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کیا کیا؟ ہاں بالکل سنیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ انہوں نے زبان سے کہا، بات سننا میری بات سمجھنا، بہت اہم بات ہے، یہ انہوں نے بنی
اسرائیل نے یہودیوں نے زبان سے کہا، پہاڑ سر پہ رکھا ہے، سمعنا وعصینا، اور یہ دل میں کہا. سمعنا زبان سے کہا اور عصینا دل سے کہا. کیا مطلب اس کا؟ ہاں سنیں گے، بالکل مانیں گے، بالکل اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور دل میں کیا تھا؟ ہاں عصینا، کہ ہم نہیں سننے والے، ہم نہیں ماننے والے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کوئی صرف سمجھائے، نماز کر گئے، عبادت کر گئے، وہ سن تو رہا ہے لیکن آپ کی بات پہ وہ عمل وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بچڑے کی جو عبادت کرتے تھے نا اس کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر گئی. یعنی انہوں نے توبہ تو کی تھی، آیا تھا نا پچھلی بار، لیکن جو حقیقی معنی توبہ کے تھے اس طریقے سے انہوں نے توبہ نہیں کی تھی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانُکم، فرمایا کہ نبی جی آپ کہہ دیجیے کہ تمہارا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے، تمہارا ایمان تو تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے. اگر تم مومن ہوتے تو تمہارا یہ ایمان تمہیں اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہاں، ایمان جب انسان کے دل میں بنتا ہے تو اچھائیوں کی طرف وہ بھاگتا ہے، اور ایمان جب انسان کے دل سے ختم ہوتا ہے تو برائیوں کی طرف لے کے آتا ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ. اچھا یہ کیا کہتے تھے یہودی؟ کہتے تھے کہ دیکھو ہم چاہے جتنے گناہ کر لیں جنت میں ہمیں جانے ہیں، جنت میں تو ہمیں، جنت تو ہمارا گھر ہے. پچھلی باری بتایا تھا نا میں نے آپ کہ اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو 7 دن رہیں گے، اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو 40 دن رہیں گے. چلے بھی گئے اب تو جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو چند دن رہیں گے. اور اے مسلمانوں، اگر تم چاہے جتنی عبادت کر لو تم دوزخ میں جاؤ گے. تم اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی جی قل، آپ کہیے إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ اگر آخرت جنت انہی کے لیے ہے اللہ کے نزدیک، خالص من دون الناس، جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کے خالص یہ کہتے ہم جنت میں جائیں گے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے کہیے کہ یہ موت کی دعا کریں، کہاں مصیبت میں الجھے ہوئے. صحیح بات ہے بھائی، دنیا میں آنا کہاں مصیبت میں گزر ہوا، پریشانی ہے، جنت میں جاؤں نا، موت کی تمنا کرو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو نبی جی آپ کہیے ان سے کہ یہ موت کی تمنا کریں، پھر دنیا میں کیوں لگے ہوئے ہیں اگر یہ سچے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے آگے تفسیر نے بڑی زبردست بات لکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت قرآن نے ان سے کہا کہ یہ موت کی تمنا کریں، اگر یہ موت کی تمنا کر لیتے تو روئے زمین پہ ایک بھی یہودی باقی نہیں رہتا، روئے زمین سے یہودیت ختم ہو جاتی اگر یہ موت کی تمنا کریں. قرآن نے چیلنج دیا موت کی تمنا کرو، اور ہم اور آپ کو قرآن نے موت سے، اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی تمنا مت کرو. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ دنیاوی مشکلات، خاص طور سے دنیاوی مشکلات، دنیاوی پریشانی، دنیاوی بیماری سے گھبرا کے موت کی دعا کرنا منع ہے، لیکن اللہ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ کے پاس جانے کے شوق میں موت کی تمنا کرنا یہ غلط نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں موت دے دے، اور اے اللہ فرمایا بلد النبی، اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت دے. دعا مانگ رہے نہیں مانگ رہے، شوق محبت، اللہ سے ملنے کا محبت، اللہ کو دیکھنے کا شوق کا، اس اعتبار سے اگر کوئی محبت کی تمنا کرتا ہے تو وہ مضمون نہیں. تو فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، قرآن نے کہا نہیں کہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. انسان چاہے جتنا اوپر سے اچھا دکھائے اپنے ضمیر کو، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. ہر انسان خود اپنا آئینہ ہوتا ہے، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا علم کیا ہے، اس کی معلومات کیا ہے، یہ خود جانتا ہے. بما قدمت ایدیہم، جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ولن یتمنوا، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے ظالموں کو، اللہ کے نافرمانوں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، فرمایا اے نبی جی آپ ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو پائیں گے عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیا کی زندگی کے بہت لالچی ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کبھی ختم ہی نہ ہو. موت کی تمنا نہیں، بلکہ یہ تو احرص الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو مجوسیوں سے زیادہ دنیا
मजहबी ज़िंदगी को चाहते हैं। असल में मजूसियों का एक तरीक़ा था, सलाह और जो लोग मजूसी कहते हैं, कि जब ये उस ज़माने में किसी से मिलते, जैसे हमारा सलाम होता है ना सलाम वालेकुम, वैसे ये लोग कहते थे कि अल्लाह तुम्हें हज़ार साल जियो। कितने साल जियो? इनका सलाम ही ये था मजूसियों का, 1000 साल जियो, 1000 साल तुम्हारी उम्र हो। तो फरमाया वमिनल लज़ीना अशरकू, कि ये तो इन मजूसियों से ज़्यादा ज़िंदगी चाहते हैं, वो तो 1000 साल कहते हैं, उससे भी ज़्यादा कहते हैं। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मर वल फसला, फरमाया कि वो तो लौ उनमें से यवद्दु अहदुहुम, यानी इन मुशरिकों में से, मजूसियों में से, लौ युअम्मर वल फसला, चाहता है कि उसकी उम्र 1000 साल हो। वमा हुवा बिमुज़ाहिक़ी मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, फरमाया अगर इनको इनकी उम्र 1000 साल भी हो जाए, ठीक है सपोज डेट हो भी जाए, वमा हुआ बिमुज़ाहिक़ी मिनल अज़ाबि, तो भी उनकी ये उम्र उनको अल्लाह के अज़ाब से नहीं हो जाए। वमा हुआ बिमुज़ाहिक़ी मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, अगर इनको ये उम्र दे भी दे तो भी एक दिन मर के अल्लाह के पास जाना है, और फिर अल्लाह के पास जो जज़ा सज़ा है वो भुगतना है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, फरमाया अल्लाह सब देखने वाला है, अल्लाह के लिए कुछ पोशीदा नहीं है। बिमा यअमलून, जो अमल ये लोग करते हैं, या जो भी शख्स जो अमल करता है, अल्लाह ताला उसको देखने वाला है, बसीरत के साथ, यानी बारीकी के साथ देखने वाला है, हर चीज़ को देख लेगा अल्लाह। बसीर कहते हैं किसी भी चीज़ को बारीकी से देखना, कि एक ज़र्रा भी दिख जाए, बसीर होता है, वरना नज़र यंजुर भी देखने के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्लाह के साथ बसीर लेके आया कुरान की बलागत है कि अल्लाह ताला